بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولانا سامعین، الحمدللہ آج ہم نے 9 نومبر 10ویں تراویح میں پارہ نمبر 12 مکمل اور 13واں پارہ نصف اس کی تلاوت سماعت کی. آج کی تلاوت کردہ آیات مقدسہ میں سورہ ہود کی آیت کریمہ 50 سے 123 تک مکمل کی. سورہ یوسف اس کی پوری تلاوت ہم نے سماعت فرمائی اور سورہ اعراف اس کے 2 رکوع ابتدائی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 ہم نے ان کی تلاوت سنی. جو آیات مقدسہ ہم نے سنی ان میں عام مضامین جو تھے، سب سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو اپنی قوموں کی طرف بھیجا، جس کا ذکر پچھلے پاروں میں گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کے دوبارہ فرمایا ہے. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قوم کو اللہ سے بخشش مانگنے کا انہوں نے کہا. قوم نے انکار کیا اور نبی پر الزام لگایا. قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درخواست نازل آیا اور اللہ نے ہود علیہ السلام کو ایمان لانے والوں کو بچایا. قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں اٹھنے کا موقع عطا فرمایا. جب قوم کے بعض لوگوں نے اٹھنے کو قتل کر دیا، مار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت دی. ان کے نبی صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر اللہ سے معافی مانگ لو، اپنا جواب کرے گا. اور قوم نے معافی نہ مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ کے فرشتے آئے. آپ نے مہمان نوازی کرتے ہوئے ان کے لیے ایک پورا بیل اس کو کھانے کے لیے تیار کیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے، آپ کو بچہ ہوا کہ یہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے. انہوں نے تعارف کروایا کہ ہم آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی اور پھر فرمایا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے پیغام کے لیے. آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب مقرر ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا. قوم باز نہ آئی، انہوں نے مذاق اڑایا اور نبی کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدید زلزلہ اور عذاب آیا. اس قوم کی طرف اپنے تمام برباد کیا. اور اس سورہ بارکہ کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ امین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری پچھلی کہانیاں انبیاء علیہ السلام کی ہم نے سنائی اس لیے کہ آپ بھی لوگوں کو باخبر کریں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کئی امتوں پر عذاب بھیجے نافرمانوں پر اور انہیں تباہ برباد کیا. اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مکی سورہ نازلہ ہے. 111 آیات پر 12 رکوع پر مشتمل ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خواب آنے سے لے کر تخت مصری پر بیٹھنے تک اور پھر 14 سال قحط کے اور خوشحالی کے، ان 14 سالوں میں آپ کی ضرورت، آپ کے بھائیوں کا واپس پلٹنا، اور پھر آپ نے پورے خاندان بنی اسرائیل کو مصر بلانا، پوری کہانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائی. اس کا ایک خاص پہلو جو میں اختتام بیان کروں گا. اس کے بعد ہم نے سورہ اعراف کی تلاوت سماعت کی. یہ مدنی سورہ واقعہ ہے اور 43 آیات مقدسہ پر مشتمل ہے. 6 رکوع اس کے ابتدائی 2 رکوع ہم نے اس کی تلاوت سماعت کی. ان 2 رکوعوں میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قدرت اور تخلیق کردہ کائنات میں نشانیاں بیان کی. فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ بغیر ستونوں کی آسمان
آسمان کیسے کھڑے ہیں، یہ ستارے اور سیاروں کی گردش اور زمین کی خاص قسم کی بناوٹ اور زمین پر پہاڑوں کا وجود، جانداروں کے جوڑے، بالوں کا گرجنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کر کے اہل کفار کو اور دیگر مشرکین کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔